ناظرین، مفاد پرست ڈرامے کی سٹوری اب بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، جہاں مریم مہرو کو فون کر کے بڑی خوشخبری سناتی ہے کہ جو آگ میں نے لگائی تھی اب اس کے شعلے خود بخود اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ اب زارا خود ہی ہادی سے شادی سے انکار کرنے والی ہے، کیونکہ زارا کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ میرا اور ہادی کا افیئر چل رہا ہے، اور وہ بھی سب سے چھپ کر، حتیٰ کہ یہ بات ہادی نے زارا سے بھی چھپا رکھی ہے۔ یہ سب سن کر مہرو بے حد خوش ہو جاتی ہے، مریم کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو کمال کر دیا۔ جواب میں مریم ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ سب کچھ تم سے ہی سیکھا ہے گرو، اب ہادی کو میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف ہادی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، زارا کی خاموشی اسے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ مریم نے جو باتیں ہادی سے کی تھیں وہ سب اس کے دماغ میں گردش کر رہی ہیں۔ ہادی سوچنے لگتا ہے کہ زارا تو کبھی ایسی نہیں تھی جس کے لیے سوشل سٹیٹس یا دولت معنی رکھتے ہوں، لیکن پھر وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ کہیں زارا اپنے والد کے گھر جا کے بدل تو نہیں گئی، کہیں وہ اس بڑے نوکروں سے بھرے گھر میں رہ کے پرآسائش طریقے سے رہنے کی عادی تو نہیں ہو گئی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عدیل صاحب کے گھر رہ کر اسے دولت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے عالی شان بنگلے کا موازنہ میرے چھوٹے سے گھر سے کر رہی ہو اور اب اس گھر میں آ کر رہنا ہی نہ چاہتی ہو۔ مگر ہادی دل ہی دل میں ایک اور فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر زارا واقع ہی ایسا چاہتی ہے تو میں محنت کروں گا اور اس کے لیے بھی ایک دن ویسا ہی گھر بناؤں گا جیسا اس کے باپ کا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، ہادی زارا سے دستبردار ہونے کو کسی صورت تیار نہیں۔ ادھر ہادی کی ماں بھی یہ بات محسوس کر چکی ہوتی ہیں کہ اس بار جب زارا گھر آئی تھی تو بہت چپ چاپ سی تھی، اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ وہ اس بات کا تذکرہ اپنے بھائی منیر صاحب سے کرتی ہیں تو منیر صاحب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں زارا اور ہادی کی شادی میں مزید تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نیک کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت منیر صاحب عدیل صاحب کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہ اور ان کی بہن زارا اور ہادی کی شادی کی تاریخ لینے ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ عدیل صاحب تو یہ سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ ابھی وہ زارا کو اس لیے رخصت نہیں کرنا چاہتے کہ اتنے سالوں سے اپنی بیٹی کی جدائی میں وہ تڑپ رہے تھے، اور اب زارا آئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کے ساتھ وقت گزار سکیں، لیکن پھر انہیں اپنی بیٹی کی خوشی بھی تو عزیز ہے اور اپنی زندگی میں ہی زارا کو اپنے گھر کا ہوتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تبھی عدیل صاحب اور ان کی بیگم تحریم زارا کو یہ خوشخبری سناتے ہیں تو زارا کے چہرے پر ذرا برابر خوشی نظر نہیں آتی، الٹا وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ اگر پھپھو اور ماموں آنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ آئیں، میں ان کی پسند کا کھانا بھی بنواؤں گی، لیکن پلیز میری شادی کی بات مت کیجیے گا، کیونکہ فی الحال میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ عدیل صاحب اور تحریم پریشان ہو کے زارا سے وجہ پوچھتے ہیں تو زارا کہتی ہے کہ میں اس کی وجہ بھی نہ خود جانتی ہوں نہ کسی کو بتا سکتی ہوں، بس مجھے فی الحال وقت چاہیے۔ یہ سن کر عدیل صاحب اور تحریم دونوں سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر زارا شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے، وہی زارا جو ہادی سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور یہ محبت زارا کی آنکھوں میں عدیل صاحب نے خود ہادی کے لیے محسوس کی تھی۔ لیکن ناظرین، فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ زارا اور ہادی کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، انہی غلط فہمیوں کو پیدا کرنے والی لڑکی خود ہی ان غلط فہمیوں کا خاتمہ بھی کرے گی۔ مجھے لگتا ہے جب ہادی کی ماں اور منیر صاحب شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گے تو تحریم بیگم کھل کر ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیں گی۔ وہ بتائیں گی کہ چونکہ زارا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے ریحان کی خوشی دیکھیں، اور ریحان کے لیے انہیں مریم بہت پسند آئی ہے۔
اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا آپ کے گھر ہم مریم کا ہاتھ ریحان کے لیے مانگنے آ سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ہادی کی ماں اور منیر صاحب خوش تو بہت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ ہم مریم سے پوچھ کے ہی آپ کو کوئی جواب دے سکتے ہیں، اور جب یہ بات مریم تک پہنچے گی تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچے گی کہ میں نے ریحان کے بارے میں پہلے آخر کیوں نہیں سوچا۔ ریحان تو ہادی سے بھی کہیں زیادہ امیر، خوش شکل اور ویل سیٹلڈ ہے۔ میں تو ہادی سے بھی شادی صرف اسی لیے کرنا چاہتی تھی نا کہ میرا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور اگر ریحان سے شادی ہو گئی تو یہ زندگی تو خوابوں جیسی ہوگی۔ مریم کے دل میں یہ خوف بھی پہلے سے موجود تھا جو مہرو نے ہی اس کے دل میں ڈالا تھا کہ اگر تم ہادی سے شادی نہ کر سکی تو نہ جانے کس قسم کا لڑکا ملے، کیسی ساس ملے، کیسا سسرال ملے، اور زندگی عذاب بن جائے۔ جبکہ ہادی اور اس کی ماں کو مریم خود بھی بہت اچھا انسان مانتی تھی، لیکن ریحان، تحریم، عدیل صاحب اور زارا کو دیکھ کر مریم کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی اتنے ہی سلیقے والے اور نرم دل ہیں جتنا کہ ہادی اور اس کی امی۔ بھائی مریم کو تو اپنی قسمت پر جیسے یقین ہی نہیں آئے گا وہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن سکتی ہے اور مہرو کی طرح ایک پرتعیش زندگی گزار سکتی ہے۔ یقیناً دل ہی دل میں وہ سوچے گی کہ میری تو بیٹھے بٹھائے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ عدیل صاحب اور تحریم یہ فیصلہ کریں گے کہ ریحان اور مریم کی منگنی تو ہو جائے مگر شادی زارا اور ہادی کی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ ادھر زارا مسلسل شادی سے ٹال رہی ہوگی، ہادی دن بدن اداس ہو جائے گا، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں مریم کو اپنی غلطی کا اچھے سے احساس ہوگا کہ یہ سب میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ مریم فیصلہ کرے گی کہ اب اسے سچ قبول کر لینا چاہیے۔ وہ زارا کو سب کچھ بتا دے گی کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، اور یہ بھی کہ ہادی صرف اور صرف تم سے ہی محبت کرتا ہے۔ ویسے بھی اب زارا مریم کی نند بننے والی ہے تو اچھے تعلقات رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ مریم زارا سے معافی مانگے گی اور شاید یہ بھی بتا دے کہ یہ سب کچھ اس نے مہرو کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ یوں آخر کار زارا کا دل صاف ہو جائے گا اور اسے افسوس ہوگا ہادی کے لیے کہ اس کی سچی محبت پر زارا نے شک کیا۔ جبکہ دوسری طرف مہرو ابھی بہت خوش ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اس نے سب کچھ جیت لیا۔ زین کی ماں فرحہ نے اس کی شرط بھی مان لی، اور سب سے زیادہ خوش تو سلمان ہے جو فرحہ کے آفس میں کام کرتا ہے۔ فرحہ سلمان کو وکیل کو فون کرنے کا کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنا گھر مہرو کے نام کرنے والی ہے۔ سلمان کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گھر وقتی طور پر مہرو کے نام ہوگا، مگر بہت جلد وہ یہ گھر مہرو سے اپنے نام ٹرانسفر کروا کے غائب ہو جائے گا۔ مہرو خوابوں میں جی رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ اب اس کے دن بدلنے والے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہونے والی ہے، کیونکہ جیسے ہی گھر مہرو کے نام لگے گا تو مہرو زین اور فرحہ کو گھر سے نکلنے کو کہے گی اور ساتھ ہی بتا دے گی کہ میری پریگننسی تو کب کی ختم ہو چکی، اور زین سے اپنا رشتہ بھی ختم کر لے گی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد سلمان انٹری مارے گا اور کہے گا کہ اب یہ گھر میرا ہے اور تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس لمحے مہرو کو لگے گا کہ شاید وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے تب جا کے احساس ہوگا کہ لالچ واقعی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ناظرین، اصل مزہ تو تب آئے جب سلمان اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہو اور مہرو کو بتائے کہ وہ پہلے سے ہی شادی کر چکا ہے اور اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب مہرو بالکل تنہا رہ جائے گی، نہ گھر نہ شوہر۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ سلمان مہرو کے ساتھ یہی سب کرے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔